ناظرین، آج جو مشکل الفاظ ہم پڑھنا سیکھیں گے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 اور 35 کے ہیں۔ ان الفاظوں کو پڑھتے ہوئے لوگوں کی بہت بڑی تعداد غلطیاں کر جاتی ہے، تو آج ہم ان الفاظوں کو مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان الفاظوں میں آپ کی دوبارہ کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آیت نمبر 34 کے یہ والے الفاظ دیکھیں جس کو پڑھتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ ذال کو را کے ساتھ ملائیں گے تو سختی سے پڑھا جائے گا، اس کے بعد را کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو دوبارہ سختی سے پڑھا جائے گا، اور پھر آگے اس چھوٹی میم کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تا کو با کے ساتھ ملانا ہے یا الگ پڑھنا ہے، یا پھر اس چھوٹی میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آگے یہاں دیکھیں اس نون ساکن کے اوپر دوبارہ سے چھوٹی میم ہے، تو اس کو بھی ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ تو ناظرین، سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، جس بھی حرف کے اوپر شد آ جائے گی تو اس کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے ذال کو را کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر سختی کریں گے، ذا را پیش ذر ذر، را یا زیر ری ذر ری، تو ان تینوں حروف کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں ناظرین، اگر تنوین یا ساکن حرف کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب کیا جاتا ہے، یعنی چھوٹی میم کے ساتھ ان حروف کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں تا کے اوپر دو زبر ہیں یعنی تنوین ہے، اور تا کے بعد با ہے، تو یہاں پر ہم اس کو تن نہیں پڑھیں گے بلکہ چھوٹی میم کے ساتھ ملاتے ہوئے آگے با کے ساتھ ملائیں گے۔ تا میم دو زبر تم، با عین زبر با، تم با۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں لوگ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے میم کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے یا اس چھوٹی میم کے ساتھ۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر تنوین یا ساکن کے بعد با آ جائے تو ہم نے وہاں پر اقلاب کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اس میم کو اس چھوٹی میم کے ساتھ ملائیں گے اور پھر آگے با کو عین کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھا جائے گا۔ میم میم زیر میم میم، با عین زبر با میم با، اور ان دونوں جگہ پر پڑھتے ہوئے غنہ کیا جائے گا۔ ذریۃ بعضھا من بعض۔ اور ناظرین، اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو ضاد کے نیچے ان دو زیروں کو نہیں پڑھا جائے گا، پھر ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، من بعد بعد۔ اور اگر ہم نے یہاں پر وقف نہیں کرنا، آگے ملا کر پڑھنا ہے، تو پھر اس کو ایسے پڑھیں گے، من بعد واللہ۔ اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 35 میں اس لفظ کو دیکھیں، محررا فتقبل، یعنی اس میں ہا کو را کے ساتھ ملائیں گے تو سختی سے پڑھا جائے گا، اور را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور یہ والا را بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ محررا، تنوین کے آگے فا ہے، تنوین کے آگے فا ہے، تو یہاں پر اخفا کیا جائے گا، یعنی را محررا، ایسے اس کو پڑھا جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں، وہ ہا کی جگہ ہا پڑھ دیتے ہیں اور را کے ساتھ ملاتے ہوئے سختی بھی نہیں کرتے اور را کو موٹا بھی نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم نے یہاں پر ہا پڑھنا ہے اور دونوں را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اس را کے اوپر اخفا کیا جائے گا، محررا۔ آئیے ناظرین ایک دفعہ ان آیات کو پورا پڑھ لیتے ہیں۔ ذریۃ بعضھا من بعض
वल्लाहु समीउन अलीम। इज़ क़ालत इम्रअतु इम्रान रब्बि इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम।